پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارک بھی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکتوں سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھیں کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے۔ جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے۔ اس کے بعد گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ کے بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگی۔ مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کہتی ہیں، یہ سب برکت آمینہ کے لال کی ہیں، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے تو وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پہ بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اے میری ماں، ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ میں بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، نہیں بیٹی، محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے۔ اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ گیا تو، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو، ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4 سے 5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا
اور کہنے لگی، اے بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ میں اب تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ ایک تو مجھے تیری دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تو میرے پاس ایک بہت عزیز امانت ہے، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے یہ سنا تو دائی حلیمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہوں؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے محمد، ہماری ایک بکری کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ رونا بند کر دو، ہم ہمارے بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح سے دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانی اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل میں پہنچ گئے۔ ایک صدا لگائی، اے ساکن صحرا، ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے، کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لائے اور قدموں میں جھک کر سلام کیا۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا تم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ، تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھا لیا؟ تو جانور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا بند کر دیا، 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے۔ تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہ سوچ کر بکری کو اٹھا لیا کہ آپ پھر تشریف لائیں گے، اسی لحاظ سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے، اس لیے ہم نے اس بکری کو نشانہ بنایا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اسلام کے واقعات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر اور ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔